بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دیتے رہے تو بہت سارے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور مشرکین کے سامنے جب اسلام کی دعوت پیش کرتی تو وہ بجائے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے، ہر طرح کی ایذائیں پہنچاتے اور طرح طرح کی شرائط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے۔ آپ ہماری یہ شرطیں منظور کریں، اس کے بعد ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ قریش کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے یہ سوالات جاہلانہ اور بیکار سوالات تھے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے نضر بن حارث اور عقبہ کو مدینہ روانہ کیا تاکہ وہاں پہنچ کر وہ علماء یہود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کریں، کیونکہ وہ لوگ انبیاء کے علوم سے واقف اور پیغمبر کی علامتوں سے آگاہ تھے۔ یہ دونوں آدمی مدینہ منورہ پہنچے اور علماء یہود سے تمام واقعہ بیان کیا۔ علماء یہود نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کے متعلق سوال کرو۔ پہلی چیز، ان سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھو کہ جو غار میں جا چھپے تھے، یعنی اصحاب کہف کے متعلق ان سے پوچھو۔ دوسرا سوال، ان سے ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق پوچھو کہ جس نے تمام روئے زمین کو چھان مارا۔ اور تیسرا سوال روح کے متعلق پوچھنا کہ روح کیا چیز ہے۔ اگر وہ تینوں سوالوں میں سے 2 کا بھی جواب دے دیں اور تیسرے پر خاموشی اختیار کریں تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں، نبی مرسل ہیں، اور اگر وہ جواب نہ دے سکیں تو پھر وہ کاذب اور مفتری ہیں۔ نضر اور عقبہ خوشی خوشی مکہ واپس آ گئے اور قریش سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں۔ پھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں سوالات کیے۔ پہلا سوال اصحاب کہف کے متعلق کیا، اور دوسرا ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق، اور تیسرا سوال روح سے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید پر کہ کل تک کوئی وحی آ جائے گی تو ان سے کہہ دیا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور بتقاضۂ بشریت ایک بشر ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ کچھ روز کے انتظار کے بعد سورہ کہف کی آیات نازل ہوئی جس میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا قصہ بالتفصیل بتلایا گیا، اور تیسرے سوال کے متعلق یہ فرمایا کہ ان سے کہیں قل الروح من امر ربی، یعنی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ روح کی حقیقت تم بالکل نہیں سمجھ سکتے، بس تمہارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ روح ایسی چیز ہے کہ اگر جسم میں پڑ جائے تو انسان زندہ ہو جائے، اور اگر وہ جسم سے نکل جائے تو مر جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے تو اس سے متعلق آیت نازل ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ کسی بھی چیز سے متعلق کبھی بھی یہ نہ کہو کہ میں کل بتاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہہ دو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے اگر کسی بھی بات پر 1 سال بعد بھی آپ کو یاد آ جائے، کسی کام پر انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے تو آپ 1 سال بعد بھی انشاءاللہ کہہ کر اس کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کی علل اعلان دعوت دی جا رہی ہے اور کھلا بت پرستوں کی مخالفت کی جا رہی ہے تو یہ چیز قریش والوں سے برداشت نہ ہو سکی، تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اپنی کمر باندھ لی اور توحید کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ تہیہ کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستائیں گے، اتنی ایذا پہنچائیں گے کہ آپ اسلام کی دعوت دینے سے باز آ جائیں۔ منیب غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بازار میں یہ فرماتے کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو بدنصیب لوگ آپ کو گالیاں دیتے، آپ پر تھوکتے، بعض نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال دی۔ اسی حالت میں دوپہر کا وقت ہو گیا تو ایک لڑکی اس وقت پانی لے کر آئی اور آپ کے چہرہ انور اور دست مبارک کو دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے تو بتلایا گیا کہ یہ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا اے بیٹی، تو اپنے باپ کے مغلوب اور ذلیل ہونے کا خوف مت کر۔ طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرماتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایک شخص آپ کے پیچھے اس بات کے کہنے پر آپ کو پتھر مارتا جس سے آپ کا جسم مبارک خون آلود ہو گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلا جاتا تھا کہ اے لوگوں اس شخص کی بات نہ ماننا، یہ شخص جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بنی کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے، تو ابو جہل آپ پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اے لوگوں، تم اس شخص کے دھوکے میں نہ آنا، یہ تم کو لات اور عزیٰ سے کاٹنا چاہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل کلمہ توحید لوگوں کو بتاتے رہتے، اللہ کی طرف بلاتے رہتے اور ذرا بھی اس کی بات کی طرف توجہ نہ فرماتے۔ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس قدر کپڑے کو زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھٹنے لگا۔ سامنے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عقبہ بن ابی معیط کو پیچھے دھکیل کر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور اپنی نبوت اور رسالت کے واضح اور روشن دلائل تمہارے پاس لے کر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل توحید کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، تو سارے ہی اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، ان میں ابو جہل بن ہشام، ابو لہب بن عبد المطلب، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، ان جیسے بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اترے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دینے سے باز رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرعون ابو جہل، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مرتے وقت اس شخص نے جو الفاظ کہے تو اس سے اس کی دشمنی کا پورا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کا اصل نام یہ اپنے آپ کو ابو الحکم کہا کرتا تھا، یعنی داناؤں کا باپ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کا نام ابو جہل رکھا کہ جاہلوں کا باپ۔ یہ اپنے آپ کو عزیز اور کریم کہا کرتا تھا۔ تو اس موقع پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم بہ تمترون۔ ہجرت مدینہ سے تقریباً 5 سال پہلے ایک مرتبہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو کر حاضر ہوئے، جن میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد یغوث، اسود بن مطلب، نضر بن حارث وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے لوگ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے سچے نبی ہیں پھر آپ اپنی نبوت کی کوئی خاص نشانی ہمیں دکھلائیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کی فرمائش بھی کی۔ رات کا وقت تھا اور 14ویں رات کا چاند طلوع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اگر میں یہ معجزہ کر کے تمہیں دکھلا دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ ان سب لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کر کے دکھلائیں، اس کے بعد ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی اور انگشت مبارک سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو اسی وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا جبل ابی قیس پر تھا تو دوسرا ٹکڑا چاند کا جبل قعقاعان پر تھا۔ کافی دیر تک لوگ اس کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ حیرت کا عالم یہ تھا کہ اپنی آنکھوں کو کپڑے سے پوچھتے تھے کہ ہمیں کوئی کہیں خواب تو نہیں دکھائی دے رہا، اور چاند کے یہ ٹکڑے دیکھ کر حیران ہو گئے، اور اس کے ساتھ پھر بھی اعتبار نہ ہوا تو کہنے لگے کہ چند ایک لوگوں کو شہر سے باہر بھیجا جائے، جو آنے والے مسافروں سے اور جو دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں ان سے پوچھو کہ واقعی تم نے شق قمر دیکھا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے تم نے بھی دیکھے ہیں یا نہیں، یا صرف ہمیں یہیں پر نظر آ رہے ہیں؟ اگر تو باہر والوں نے دیکھے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیکھے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ ان لوگوں نے جا کر جب باہر سے آنے والے مسافر حضرات سے پوچھا تو انہوں نے واقعی شق قمر کی طرف گواہی دی کہ ہاں بالکل ہم نے اپنی آنکھوں سے شق قمر کو دیکھا ہے۔ ان تمام شہادتیں ملنے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہ لائے اور کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو کیا ہے آپ نے، اور عنقریب اس کا اثر زائل بھی ہو جائے گا۔ تو اس موقع پر سورۃ القمر کی آیات نازل ہوئی، اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ رد شمس بھی ہے، یعنی سورج کا غروب ہو کر دوبارہ نکل آنا۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
خیبر کے مقام پر مقام صحبہ میں تھے اور سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا ہوا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی۔ اسی حالت میں وحی کا نزول شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ سورج بھی غروب ہو گیا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی تم نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت ہاتھ مبارک اٹھا کر اللہ رب العزت کے حضور دعا کی کہ اے اللہ، علی تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، تو سورج کو واپس بھیج دے تاکہ عصر کی نماز اپنے وقت پر ادا کر سکیں۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آفتاب اسی انداز میں پوری آب و تاب کے ساتھ دوبارہ لوٹ آیا کہ اس کی شعاعیں زمین اور پہاڑوں پر پڑنے لگی۔ مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ دن بدن اسلام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے جا رہے ہیں اور اسلام کا تو دائرہ ہی وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو انہوں نے متفقہ طور پر مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کی سازش کی اور طرح طرح سے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا تاکہ کسی بھی طریقے سے اسلام کے لیے جو آواز اٹھ رہی ہے اس کو دبا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اللہ کی زمین میں کہیں پر بھی چلے جاؤ، یعنی یہاں سے ہجرت کر جاؤ، اللہ پاک تمہیں دوبارہ عنقریب جمع فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس طرف جائیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ملک حبش کی طرف چلے جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی بادشاہت میں کسی پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ اور حضرات صحابہ کرام کا ہجرت فرمانا یہ ان لوگوں کے مظالم کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے تھا کہ کسی ایسی جگہ پر جا کر رہیں کہ جہاں پر ہم اللہ کا نام سکون اور اطمینان کے ساتھ لے سکیں اور اللہ کی عبادت احسن انداز میں کر سکیں۔ چنانچہ ماہ رجب سن 5 ہجری میں بہت سارے صحابہ کرام کے جن کے ساتھ صحابیات بھی تھی ملک حبش کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ پہلی ہجرت میں 11 مرد اور 5 عورتیں تھیں کہ جنہوں نے چھپ کر ہجرت کی۔ جب پہلی ہجرت ہو چکی تو اس کے بعد مشرکین مکہ نے پہلے سے زیادہ ستانا شروع کر دیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرو، تو ان میں پھر بہت سارے حضرات صحابہ کرام اور صحابیات نے دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت فرمائی۔